رمضان مرحبا يا 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 رمضان مرحبا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں تمام سسٹر؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی جوڑے رکھے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں اپنے نصیب فرمائے. آمین. چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا. الہ سے نیت کی دعا بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. ٹھیک ہے جی، آج ہمارا چوتھا پارہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کو معاف فرما دے، اور جو اچھا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. تو ہم شروع کرتے ہیں. جو پچھلا ہم نے کل پارہ پڑھا تھا اس میں ہم نے صدقہ کی اہمیت کو دیکھا تھا، اس کا طریقہ کار دیکھا تھا، سود سے بچنے کا طریقہ کار دیکھا تھا. اس کی ساری ٹرمینالوجی ہمارے سامنے آ گئی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس سورہ عمران شروع ہوئی تھی اور اس میں جو ایک سلسلہ کلام جو یہودیوں اور نصارہ سے اہل کتاب سے ڈیبیٹس کرنا اور ان سے ہمارا بیہیو کیسے ہونا چاہیے، ان سے خیر کیسے لینی ہے اور ان کے شر سے کیسے بچنا ہے، ان کو دعوت کیسے دینی ہے، اور خود ہم نے ہمارا اپنا منصب جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تاج پوشی کی ہمارے سر پر رکھا وہ پگڑی، اس کو کیسے ہم نے لے کر چلنا ہے جو امامت ہمارے سر پر رکھی گئی. تو یہ چیز ہمارا یہی سلسلہ بھی جاری ہے. تو سورہ عمران جاری ہے. تو چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں
اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ جی، جہاں اب جو بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کرنا، فیوریٹ، اپنی پسند کی چیز کو خرچ کرنا۔ اس میں ہمارا وقت بھی آ سکتا ہے، نیند بھی آ سکتی ہے، مال بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ نیکی کے جو ایک محدود تصور ہے اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتا دی پارہ کے شروع میں ہی، تو اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا کہ صرف مال نہیں، مال کے ساتھ اپنی پسند ناپسند، بعض دفعہ ہمیں کچھ چیزیں پسند نہیں ہوتی تو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی خاطر ان کو بعض دفعہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے نیکی میں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا کر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو انہوں نے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی، اور وہ کیوں کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ اپنی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی، تو انہوں نے انہی کو دیکھ کر اس کو فالو کیا تو وہ چیزیں حرام کر لی۔ لیکن یہاں ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل کی شریعت میں حرام تھی تو اسلام میں کیسے حلال ہو گئی، تو ان کو بطور اصلاح کے کچھ چیزیں ان کے لیے حرام کی گئی تھیں، ان کو بطور سزا اصلاح کے لیے کچھ چیزیں ان کو حرام کی گئی تھی۔ تو یہ چیز جہاں ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اب ہمارے لیے جو سبق آئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دی ہم ان کو حرام کہیں گے، اور جو حلال کہہ دی ہم ان کو حلال ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے پاس سے کبھی یہ ویجیٹیرین جو ہوتے ہیں یا یہ نہیں کھانا، یہ بعض دفعہ لوگوں سے کہیں تو یہ کچھ چیزیں اپنے اوپر یا نظر ایسی مان لیتے ہیں۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اولاد ہوگی تو ہم اس کو 1 سال کپڑے نہیں پہنائیں گے، یا ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ کھائیں گے 1 سال، اور اس طرح کی میری نظر سے ویسے گزری۔ تو اس طرح کی چیز اپنے اوپر نہ حرام کرنی اور نہ اپنے اوپر اس طرح کی چیزیں حلال کرنی، جو ہمیں بتا دیا ہے بس اس کی لمٹس میں رہنا ہے، اس ریڈ ریبن کو ہم کراس نہ کر سکتے ہیں اور نہ اپنے اوپر لے سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ چیز بتا دی، اور اس کی مثال ہمیں سورہ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وقت آیات نازل کر دی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے لیے ان آیات میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہہ لیں کہ مثال دے کر بتایا گیا کہ وہ تو آپ اس طرح کی جو مشرکانہ حرکتیں کرتے تو وہ تو کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، وہ تو حنیف ہیں، وہ تو انہوں نے اس طرح کے کام کبھی کیے ہی نہیں ہوئے، وہ تو ایک خدا کے ہو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے اسی سلسلہ کلام کو کہہ لیں کہ آگے بھی چلے گا، یہ سلسلہ کلام جو چلے گا، یہ ان کا ایک دوسرا اعتراض جو تھا وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت ہے اور جہاں کے لیے موجب ہدایت، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے یعنی فرض ہے، جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہاں کیا ان کا جو دوسرا اعتراض ہے کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کا وقت بنایا گیا، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلا جو عبادت گاہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔
ٹھیک ہے. تو اس کے 40 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی. تو اس طرح کر کے یہ بیت المقدس جو تعمیر کیا گیا. ہاں جو پہلا گھر عبادت گاہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور اس کی اللہ تعالیٰ بتا رہے کوالٹیز، یہ برکت والا، امن والا، اور کہہ لیں کہ یہ امن نصیب ہونا بہت اہم چیز ہوتی ہے. الحمدللہ میرے خیال سے میں اور آپ اس وقت امن والے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا گھر جو امن والا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں جو ہمیں امن دیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اپنے گھروں میں برکت سے، اپنے یہ وقت کی برکت ہے، یہ اس کی ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس میں علم میں برکت ڈالی، اور ہم میں اجتماعیت کی برکت ڈالی. تو ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں میں آرام سے صوفے کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ امن نصیب ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آگے چلتے ہیں. کہو کہ اے اہل کتاب. اچھا یا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں تو ترجمے میں تھوڑا تھوڑا کہیں بعض لفظ حفظ جو مطلب ہڈن ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بات کس سے ہو رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا کہ ترجمے میں یہ ادھر ادھر کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، اور باوجود تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. مومنوں، اب اللہ تعالیٰ بار بار کس سے مخاطب ہیں؟ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین. اب یا ایھا الذین، اے مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. اب اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل کتاب کی کہ جیسے لائف سٹائل نہیں بنانے، اس کو جب آپ فریق بناؤ گے تو دوست کا دل کرتا ہے جیسے دوست نے شرٹ پہنی ہوئی ویسے ہی ہم پہنے. تو ان سے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا لائف سٹائل ان کی طرف نہیں کرنا. جب آپ ان کے فریق بنو گے تو آپ کو ان کو جیسا بننے کا دل کرے گا. اور تم کیوں کفر کرو گے جبکہ تم اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں سے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے سے لگ گیا. مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. بہت اہم بات ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر خاتمہ کرے. یہاں یہ آپ بات بتائی جا رہی ہے کہ پارٹ ٹائم مسلمان نہیں بننا. ٹھیک ہے. جیسی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پارٹ ٹائم مسلمان بنتے ہیں تو پھر ہمارا ایک لیونگ سٹائل بن جاتا ہے، جیسا پھر ہمارا لیونگ سٹائل ہوتا ہے ویسی ہی موت آتی ہے. تو اس لیے یہاں ایک چیز جو بتائی گئی کہ ان کی مثال دی گئی. اہل کتاب کی گمراہیوں کی وجہ ہی یہی کہ ہمیں ان آیات میں جو لیسن مل رہا ہے کہ ان کے رستے سے بٹنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو یتلو آیا نا، تتلا علیکم، تم پر تو آیات پڑھی جاتی ہیں، تو آیات تو ان کو بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے رستے سے ہٹ کے، تو اپنے جب رستے سے بندہ ہٹتا ہے تو پھر بندہ گمراہیوں کا ایک راستہ اپنا لیتا ہے، تو وہ کلچر کا حصہ بن جاتا ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، فرقہ بازیوں سے بچنا ہے، تعصب سے بچنا ہے، اور مل کر قرآن کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. جو کوئی مضبوط پکڑتا ہے، یہاں آیا نا وَمَن يَعْتَصِمْ، جو مضبوطی سے پکڑے، یعنی اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑے گا تو ان چیزوں میں نہیں پڑے گا. آگے مزید اس کو کلیئر کیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کیا؟ سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا. اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. اب یہاں ایک بات چیز ہماری جو یہ صرف آیت کا اتنا ٹکڑا نا کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، یہ الفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہمیں بچے تانگ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت نہ ہو تو ہم میرے خیال سے بچوں کو دوبارہ منہ بھی نہ لگائیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے. اللہ محبت نہ ڈالے تو ہم اپنے رشتوں کے ساتھ اپنا نباہ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور تم اس کی مہربانی سے بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اور اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کے ساتھ اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے
मना करे। यही लोग जो निजात पाने वाले हैं, उन लोगों की तरह ना होना जो मुतफरिक हो गए और अहकाम के आने के बाद एक दूसरे से खिलाफ और इख्तलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अज़ाब होगा, जिस दिन बहुत से मुँह सफ़ेद होंगे और बहुत से मुँह स्याह। तो जिन लोगों के मुँह स्याह होंगे, उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफ़िर हो गए थे? अल्लाह ताला ऐसी अ, जो स्याह होना चेहरों का, अल्लाह ताला इससे बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। सो अब इस कुफ्र के बदले अज़ाब के मज़े चखो। जिन लोगों के मुँह सफ़ेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और इनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं। नहीं हम तुमको सेहत के साथ पढ़कर सुनाते हैं और अल्लाह अहले इल्म पर ज़ुल्म नहीं करना चाहता। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, सब अल्लाह ही का है और सब कामों का रुजू और अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। अब यहाँ क्या बता आगे जो आयत आ रही हैं, हैरी उम्मत के फ़राइज़ और जो मुनसबी और यहूद का जो अंजाम है, वहाँ अब यहाँ से एक सिलसिला कलाम शुरू होने जा रहा है कि क्या कि मोमिनों, जितनी उम्मतें यानी कौमें लोगों में पैदा हुई, तुम इन सब से बेहतर हो, नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो। अल्लाह पर ईमान रखते हो और अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा। इनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े हैं और अक्सर नाफरमान हैं। अब यहाँ जो बात समझ आ रही है कि कह लें कि अल्लाह ताला यहाँ हमें ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने मनसब को देखना होगा। मनसब क्या है? बिलमारूफ तामुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमें ये मनसब दिया ही इसी वजह से गया है। लेकिन हम इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं, ये बार-बार ये एक जुमला आएगा, तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये चीज़ हमारे सामने क्या चीज़ आ रही है ना। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं अल-मुनकर करना, कि नहीं अल-मुनकर के लिए क़यामत तक कहने के हदीस का मफ़हूम भी है ना कि क़यामत तक एक रूह मौजूद रहेगा, जो नेकी का हुक्म देगा और बुराई से मना करेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ ये काम बहुत मुश्किल हो गया आज। ठीक है? हमने अपने गिर्द ऐसे दायरे बना लिए हैं कि हम किसी किसी की ना जुर्रत है और ना हम में सुनने का हौसला है, ना किसी की जुर्रत कहने की और ना हम में सुनने का हौसला है। तो जब ये काम छोड़ देंगे तो फिर वो कश्ती वाला हिसाब होगा जिसमें सुराख होगा और सब उसमें डूब जाएँगे। लेकिन हमें ये चीज़ करना थोड़ा कह लें कि आजकल के मारूफ तो करना फिर आसान है, अमर बिल मारूफ करना आसान है, मुनकर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है जी? तो अमर भी वही करता है जिसका कोई स्टेटस होता है, हुक्म भी वही देता है जिसका कोई स्टेटस होता है। आज हमारा स्टेटस नहीं होगा तो हम हुक्म किसको देंगे? मारूफ तो उसी वक़्त ये अमर होगा ना और मुनकर तो फिर बाद में आएगा। तो वो भी हमने इस तरह की शट अप की कॉल दे दी एक-दूसरे को कि हम एक-दूसरे से ये बात कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें ये बार-बार ये चीज़ 2-3 दफ़ा ये आयत आएगी, ठीक है? हमें इस चीज़ को समझना होगा। आगे चलते हैं आयत नंबर 111 पे और ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे फिर इनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी ये जहां नजर आएंगे जिल्लत को देखोगे फिर इनसे चिमटी रही वजिज इसके कि ये अल्लाह लोगों की पनाह में आ जाए और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नदारी इनसे लिपट रही है। अब जो लोग ये काम नहीं करते थे अल्लाह ताला अहले किताब की आईने में हमें ये बात समझा रहे हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया या जिनको ये हुक्म दिए गए जिन्होंने नहीं किया तो उनका अल्लाह ताला क्या हाल बता रहे हैं, अंजाम क्या होगा, उनसे इबरत सीखो। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और इसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। अब यहाँ एक बात और चीज़ समझने की है कि ये सब एक जैसे नहीं है, जैसे अब्दुल्ला बिन इस्लाम का जब कल हमने पढ़ा था कि इन्हों ईमान लेकर आए थे, ठीक है? तो ये बात यहाँ बता रही है, ये भी जब एक जैसे नहीं है, इन अहले किताब में कुछ लोग हुक्म अल्लाह पर कायम भी हैं, जो रात के वक़्त अल्लाह की आयतें पढ़ते और इसके आगे सजदे करते हैं और अल्लाह पर रोज़े
اور اللہ پر روزے کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں پر لپکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، توڑتے ہیں نیکیوں میں، نیک کاموں میں توڑتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور کہہ لیں کہ یہ کھپنا اور انرجی ضائع کرنا کہ اب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھپتے ہیں، دنیا میں یا آخرت کے لیے کھپتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ امر بالمعروف میں کھپ رہے ہیں، نہی عن المنکر میں کھپ رہے ہیں، تو وہ کیا ہوں گے؟ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی لوگ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز کو پھر آیت دوبارہ آ گئی ہے والی کہ آئیے ہم نے اپنے آپ کو نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، یہ چیز اپنے سے نکال دینی۔ آج بے حسی اتنی ہو گئی، جب کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے جہاں ہمیں نہی عن المنکر کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا ویڈیو نہیں بنائیں گے تو کہیں گے چھوڑے، کوئی چھاننی بجائے اپنے گھر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز جو ریپیٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا جی، آیت نمبر 115 آگے چلتے ہیں۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب بھی اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر کی جائے گی، اجر دیا جائے گا۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں، ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے۔ اب یہاں ایک مثال بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی خاطر آخرت کی تباہ کر لینا، اپنے آخرت کی کھیتی کو تباہ کر لینا، ایک مثال دے کر بتائی جا رہی ہے۔ اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازداران نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں تکلیف پہنچے ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہو، اور کینے ان کے سینوں میں مخفی ہوں، وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 118 میں کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل ایمان والوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو ان پر اعتماد نہ کرنا، یہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہیں گے۔ آج یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ بد اعتمادی آج اپنوں میں ہے، چھوٹے لیول سے لے کر اوپر والے لیول تک، کہ بعد اپنوں پر اعتماد نہیں ہے، باہر اعتماد ہے۔ ایک فرد سے لے کر قوم تک یہ لیول پر کام ہو رہا ہے کہ اپنے دوسروں پر اعتماد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز سے ہمیں الرٹ کر رہے ہیں اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بات ایمان والوں کو خاص کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ کتنی پیاری بات واضح کر دی کہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر یہ تمہارے بنتا ہی نہیں ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب کاٹ کر کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو اپنے غصے میں مر جاؤ، اور اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اتنی سی آیت کا ٹکڑا بھی ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے جو اسکرین شاٹ ہے وہ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے دل کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جب دل پڑھے جائیں تو سب پھڑے جائیں، یہ وہ حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے اپنی دوستیاں، اپنے معاملات، اپنے لیونگ سٹائل، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کس کے ساتھ کس کو لائک کر رہا ہے، کس کو ترجیح دے رہا ہے، اپنوں کو دے رہا ہے یا غیروں کو دے رہا ہے، اور دنیا کو دے رہا ہے یا آخرت کو دے رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر
تمہیں آسودگی حاصل ہو انہیں بری لگتی ہے، اگر رنج پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر تم تکلیفوں کو برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان پر اپنا نقصان سے بچنا ہے اور اپنے فتح پانی ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب آیت نمبر 121 میں بہت پیاری بات ہوئی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یعنی کہ جب تم صبح کو نکلے، یا اسپیشلی یہاں یہ لفظ استعمال ہوا، اس وقت کو یاد کرو، صبح کے وقت کو نکلنا یہ برکت کا وقت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اسپیشلی دعا بھی کی کہ جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بہ موقع متعین کرنے لگے۔ اب یہاں جو بات ہونے لگی ہے غزوہ بدر اور احد پر تھوڑا سا تبصرہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں کا ایک تھوڑا سا سینیریو ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہے کہ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے یہ جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے، کیا یہ کافی نہیں کہ رب 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ یا اب یہاں یہ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی، تو یہاں حالی یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ساتھ۔ 3000 یعنی فگر جو ہوتا ہے انسانی نفسیات سائیکالوجی پر اثر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اسپیشلی 3000 کا لفظ بول کر بتایا گیا کہ نازل کر کے تمہاری مدد کی۔ ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافی جو تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو رب 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے، یہ دیکھیں پھر دوبارہ بات آ رہی ہے فرشتوں کے 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو۔ یعنی اب جرت اور حوصلے کے لیے، موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں یہ ایک اپنے دل سے یہ قلت اور کثرت کا تصور ذہن سے نکالو اور اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے غالب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں عزیز ہیں، الحکیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مدد پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے، کہ یہ ظالم لوگ ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ آگے پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا۔ اب دیکھیں بات کتنی سوچنے والی ہوگی، بات غزوہ کی ہو رہی ہے، اور بات اب ساتھ غزوات کی ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی اہل کتاب سے بات ہو رہی تھی، ساتھ ہی سود کی بات کہاں سے آ گئی؟ بہت اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ، اور یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اس آیت کے ساتھ سود کا کیا تعلق ہے، کہ یہاں یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ ساتھ اس کی نجات کا بھی بتا رہے ہیں، نجات کس میں ہے اور فلاح کس میں ہے، کہ جو غزوہ احد تھا نا، اس میں ایکچولی جو مال کی محبت تھی وہ تھی، اس میں جو پرابلم آئی تھی مال کی محبت کی وجہ سے آئی تھی۔ سب سے پہلی کہ ایک لیڈر کی سماع و طاعت میں کمزوری دکھائی، اور دوسرا مال کی محبت، اور نتیجہ کیا ہوا؟ پھر کہہ لیں کہ جیتی ہوئی جنگیں بھی بندہ ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے سود کا، اس لیے کہ جو مال کی محبت ہوتی ہے پھر انسان کو مشکل آتی وہاں ہے جہاں مال کی محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ سبق ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سود بھی ایک قسم کی مال کی محبت کی ایک
शक्ल है। तो फलाह किसमें है? इन चीज़ों से बचो। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन, और दोज़ख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। ए रब की बख्शिश की तरफ लपको जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है, और जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। ठीक है जी। जहाँ मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला ने बताया क्या है और काफ़िरों के लिए क्या चीज़ है, और अगर मुत्तकीन बनना है तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स आपको अल्लाह ताला आगे दे रहे हैं अगली आयत में। क्या करना होगा? जो लोग खर्च करते हैं आसूदगी, खुशहाली में, और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ़ कर देते हैं। जहाँ आप ये लफ्ज़ की थोड़ी-सी देखिए, वल्काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को दबाते हैं, यानी कि गुस्सा आता ज़रूर है। ठीक है जी? गुस्सा आना है, गुस्सा आना फ़ितरी चीज़ है। हाँ, इसकी निकाल दी गई है हमारे अंदर से, जब हम कुरान के साथ जुड़ गए हैं, ये एक दाई के अंदर ये चीज़ गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा पी जाना, यहाँ बात वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को दबाते हैं, काज़िमीन दबाते हैं, और क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं। तो मुश्किल काम है ये भी, माफ़ करना भी मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी जो की पॉइंट्स हैं बता रहे हैं जन्नत वालों के लिए, मुत्तकीन वालों के लिए करना क्या है, तो फिर आप उसके जब ये काम करोगे तो फिर आप क्या होगे? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन में हो जाओगे। जब इस तरह के काम करोगे, गुस्से को रोकते हो और लोगों के कसूर माफ़ करते हो, और अल्लाह नेकवकारों को दोस्त रखता है। और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है। और जानबूझकर अपने अफ़ाल पर अड़े नहीं रहते। यहाँ ये वलम यसिर्रु अला मा फ़अलू, नहीं वो अड़ते पर जो अफ़ाल करें। यानी जो गुनाह पर अड़े रहना, गुनाह पर इसरार करना, ये सबसे बदतरीन दर्जा है। गुनाह हो जाना, अल्लाह से माफ़ी माँग लेना, ये एक अलग कैटेगरी है, लेकिन इस पर अड़े रहना ये सबसे कह लें कि एक हमारे लिए परेशानी की बात हो जाएगी। कि हज़रत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने किसी एक चोर को पकड़ा तो उसको सज़ा देने लगे, तो उसने कहा ना मैंने तो पहली दफ़ा किया। हज़रत उमर ने कहा नहीं, ये अगर तुमने पहली दफ़ा किया होता ना, तो तुमने पकड़े ही नहीं था जाना। ठीक है जी। तो अपने अफ़ाल पर, बुरे अफ़ाल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला रब की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो इनमें हमेशा बसते रहेंगे। और अच्छे काम करने वालों का बदला तो बहुत अच्छा है। तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाक़यात गुज़र चुके हैं, तो तुम ज़मीन में सैर करके देख लो। अब ज़मीन पर सैर कैसे करनी है? ज़रूरी नहीं कि आप कहीं जाकर आप अपने मोबाइल पर, किताब पर चीज़ को पढ़कर ज़मीन पर सैर करके क्या करेंगे? झुठलाने वालों को आगे देखा जाए कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जब ये तुमसे पहले जो गुज़रे हैं उनको, उनकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए इस तरह की सैर करके देख लो कि क्या हुआ, झुठलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। ये कुरान लोगों के लिए बयान सिर्फ़ और अहले तक़वा के लिए हिदायत और नसीहत है। और देखो अब आगे जो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वला ताहिनू वला तहज़नू, अब अल्लाह ताला मरहम लगा रहे हैं। उहद पर जो हुआ उसके तुम बेदिल ना हो। देखो बेदिल ना होना, ना किसी तरह का गम करना, वला तहज़नू, और अंतुम आलून, और तुम ही गालिब होगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन यमसस्कुम करहुन, अगर तुम्हें कोई ज़ख्म आया वहाँ, तो क्या है, उन लोगों को भी ऐसा ही ज़ख्म लग चुका है। अब अल्लाह ताला तसल्ली देने के लिए कितनी प्यारा डायलॉग चल रहा है। और ये दिन है कि हम उन लोगों को भी बदले में बदलते रहते हैं, और ये इससे भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को की तमीज़ कर दे और तुम में से गवाह बनाए, और अल्लाह बेइंसाफ़ों को पसंद नहीं करता। अ, और ये भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को खालिस मोमिन बना दे और काफ़िरों को नाबूद कर दे। ठीक है? और आगे जब अब जो आ रहा है, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह,
اب لوگوں کے سامنے ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تو لوگوں کے سامنے بعض دفعہ ہم کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی رسم نہیں توڑ سکتے۔ اب یہاں تو بہت بڑے ایک غزوے کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ تو بہت ایک بڑا کہہ لیں کہ اعلیٰ مقام ہے ان چیزوں میں جا کر، ان چیزوں کے میدان میں کودنا۔ ہم تو اتنے میدان میں نہیں کود سکتے کہ لوگوں کے سامنے اپنا رشتے دار کے سامنے اپنی چھوٹی سی رسم کو توڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم حسیبوا ان تدخلوا الجنہ، تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ یہ والی کتنا اتنا آسان کام نہیں ہے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو بھی اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کر لے۔ یعنی کہ ایمان اور ثابت قدمی کی مثال کیا ایک ہمارے سامنے یہ بھی ایک دیکھتے ہیں کہ جب ہم صفائی کرتے ہیں گھر میں تو کیا صفائی ایسے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مسلسل صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایمان میں مسلسل رہنا یہ ایک ثابت قدمی کی مثال ہے، تو تب آپ جا کے جنت کو پا سکو گے۔ مسلسل یہ کام کرنے کا کام ہے، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان میں سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر کو گزر چکے ہیں، بھلا یہ اگر مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے۔ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا، اللہ شکر گزاروں کو ثواب دے گا۔ یہاں اب بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ آیات حضرت ابو بکر نے یہ آیات تلاوت کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ لیں کہ دنیا سے جانے کا خبر دی گئی حضرت عمر کو کے سامنے، تو حضرت ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی۔ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے تو کیا آپ نے اب کام کرنا چھوڑ دینا ہے؟ کیونکہ غزوہ میں اس وقت یہ افواہ پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت کچھ بے دل ہو گئے تھے، کچھ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور کچھ ادھر اپنے آپ کو مضبوط ثابت قدم صحابہ ادھر ہی رہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ نہیں رہے تو آپ نے دین کا کام چھوڑ دینا ہے۔ یعنی کہ اگر ہماری ادھر لیڈر نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ذمہ داران نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے کلاس میں، آپ سجدہ ہی دیکھ لیں، اگر سجدہ نہیں ہے تو کیا ہم نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے؟ اب وہ نہیں ہے تو کیا ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ یعنی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور محبت جو ہے اس محفل سے محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کلاس میں آنا ہماری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری ہمارا جو محبت ہے وہ محور اللہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں تو بتا دیا کہ کوئی دوسری نیکی کسی شخصیت کی بنا پر یہاں نیکی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آگے آیت نمبر 145 میں، اور نہیں کسی شخص میں یہ طاقت کہ اللہ کے حکم کے بغیر مرے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور آخرت میں طالب ثواب ہو کر اس کو وہاں اجر عطا کریں گے۔ ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے، اور بہت سے نبی ہوئے جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل ایمان اللہ کے دشمنوں سے لڑے، اور جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری، نہ بزدلی کی، اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کیا کہتے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، یعنی مشکلات میں دعا جو ثابت قدمی کی بتائی جا رہی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدمی رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت فرما، آمین۔ تو اللہ نے ان کو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا، اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یعنی یہاں احد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ تم ان کی باتوں میں نہ آنا، اور کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ سب سے بہتر ہے، مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالم کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔
اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اور اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم صلی اللہ علیہ وسلم میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تم میں سے دنیا کے ہستوار تھے، یہ غزوہ احد کا سارا ایک سیناریو ہمارے سامنے جا رہا ہے، اور بعض کیا ہے آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگ جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے بلا رہے تھے، اور تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچا دیا، غمم بغم باللہ کیلا، اللہ نے تم کو غم کر غم پہنچا دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے، اس سے تم اندہوناک نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے غم اور رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کو تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے گمان کرتے تھے۔ یہ سارا وہ غزوہ احد کا ہی ابھی تک جا رہا ہے، اور کہتے تھے کہ بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے، تم کہہ دو بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے تھے، اور جو تم پر ظاہر کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے بس کی بات تو ہوتی ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی تقریر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ یعنی جو جماعت غفلت میں مبتلا ہوگی اور صبر تقوی میں پوری نہیں اترے گی، جہاں نظم و اطاعت کی کچی ہوگی، وہ خدا کی تائید اور نصرت کو کبھی نہیں پہنچ سکے گی۔ اور یہاں پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جو منافق رکھنے والے ہیں ان کا بھی جو منافقت ہے کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ کیا ان چیزوں میں جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، تو کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم نہیں گئے تو ہم نہ مارے جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری موت آنی ہے وہاں تو آ ہی جانی ہے۔ بے شک جو لوگ ان میں سے احد کے دن جب مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یعنی کہ یہ الفاظ کبھی کبھی ہم اپنے بولتے ہیں نا، کاش میں ادھر نہ جاتا تو میں بیمار نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ کھاتا تو مجھے یہ نہ ہوتا، کاش یہ ادھر یہ نہ ہوتا تو یہ مصیبت۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا دی، اگر وہ پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود ہے کہ یہ اللہ کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو معلومتا لوگ جمع کرتے ہیں، اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ اگر تم مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک شہید کا رتبہ بتا رہے ہیں، اور ایک عام جو کہہ لیں کہ یہاں اس چیز سے بھاگتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے جہاد میں جانے کے جان کی ڈر سے، تو اس کا ایک سین بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد اللہ کی مہربانی سے تمہاری مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی، اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے کاموں میں سے ان سے مشاورت کیا کرو، اور جب
किसी काम का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। यहाँ ये बात आई ना, फ़ाअफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, या और उससे पहले जो बात आई कि वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक। यहाँ कह लें कि एक दाई के टूल्स बताए जा रहे हैं। ये दाई के पर होते हैं, इनके ऊपर वो उठता है। या क्या उसमें सबसे पहले नर्म मिज़ाजी, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को से ख़ास मुख़ातिब है, आम मुख़ातिब हम लोग हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुंद होते तो ये लोग आपसे दूर हो जाते। और माफ़ करना दूसरा टूल। तीसरा ये है कि मुशावरत करना। मुशावरत किसी भी चीज़ की जान होती है, किसी भी मामले की जान होती है। जब आप मशवरा करते हैं तो फिर कह लें कि अपनायत सी फ़ील होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि इरादा करना और इरादे के साथ तवक्कुल करना। तो फिर आप एक अपने मिशन को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। आगे अगर मद अ, अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे। और मोमिन को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह के पैगंबर ख़यानत करें, और ख़यानत करने वालों को क़यामत के दिन ख़यानत की हुई चीज़ें अल्लाह के रूबरू हाज़िर करनी होंगी। फिर हर शख़्स को उसके अमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और बेइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। कि भला जो शख़्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो और इस शख़्स की तरह मुर्तकिब ख़यानत हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी में गिरफ़्तार हो, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरा ठिकाना है। उन लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ मुख्तलिफ़ दर्जे हैं और अल्लाह उन सब के अमाल को देख रहा है। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो इनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं और उनको पाक करते हैं और अल्लाह की किताब और दिनाई सिखाते हैं। पहले तो ये लोग सरीह गुमराही में थे। अब यहाँ जो बात हमें समझ आ रही है, इंसानी तरबियत करना, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज़ क्या बताए जा रहे हैं, मिथोलॉजी क्या बताई जा रही है, हम मेथड क्या बताया जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज पर चलना। उस मुनहज पर चलेंगे तो हमें बात समझ आएगी। वो जो क्या है, वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब। इंसानी तरबियत का सबसे अहम टूल हमें यहाँ बताया जा रहा है इस आयत में 164 में। अच्छा जी, 165 आयत की तरफ चलते हैं। अ जी, जब उहद के दिन कुफ़ार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक़ई हुई, हालाँकि जंगे बदर में इससे दो चंद मुसीबत तुम्हारे हाथ इन पर पड़ चुकी थी। तुम चला उठे, हाय आफ़त हम पर कहाँ से आ पड़ी? कह दो ये तुम्हारी शामत अमाल हैं कि तुमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ किया, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जो कुछ मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़ई हुई, सो अल्लाह के हुक्म से वाक़ई हुई। उससे मकसूद ये था कि अल्लाह मोमिन को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफ़िकों को भी मालूम कर ले। और मुनाफ़िक असल में खुलती तब है जब कोई मामला सामने आता है, जब मेहनत का काम आता है, जब जान देने का काम आता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात वाज़ेह कर दी, जब मैंने ये हालात इसलिए पैदा किए कि मैं इनको अलग-अलग कर लूँ, खड़ा-खोटा अलग-अलग हो जाए। अच्छा, और जब इनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफ़िरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ़र से ज़्यादा करीब थे। मुँह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं हैं, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह इससे खूब वाकिफ़ है। अब यहाँ कह लें कि आगे जो आयत नंबर 68 में क्या फिर वही बात आ रही है कि जो हमने पीछे पढ़ी कि ये ना खाता तो ये हो जाता, वैसा ना होता। यहाँ ये एक बात फिर सामने आने लगी है कि ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी, अपने अपने इन भाइयों के बारे में भी ये कहते हैं कि हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दोगे अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल कर दिखाओ हाँ ज़रा। अपने ऊपर मौत को टाल के दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। ये इस चीज़ से बड़े-बड़े डॉक्टर और बड़े-बड़े अपने आप को कामयाब लोग भी इस चीज़ से नहीं बच सकते, चाहे मुस्लिम है, चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे वो तवाना था, चाहे वो अपने आप को ख़ुद ख़याल रखने वाला था।
बड़ा एहतियात करने वाला था हर चीज़ में, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ हमें क्या बता रहे हैं कि अगर तुम इससे बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। हाँ। अच्छा, आयत नंबर 169, और ना हरगिज़ गुमान करो, मारे गए उनको मरे हुए ना समझना, वो मरे हुए नहीं, बल्कि अल्लाह के नज़दीक ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क मिलता है। यानी जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, उसकी एक वो बताई जा रही है कि वो अल्लाह की राह में शहीद होता है, उसको मरे हुए ना कहो। और शहीद का जो एक रुतबा है, इसका हम बखूबी वाकिफ़ हैं, इससे अहादीस से हमें पता है। अल्लाह ताला दुआ कर लेते हैं यहाँ ठहर कर, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिका आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, आगे चलते हैं। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से बख्श रखा है, इसमें खुश हैं, और जो लोग इनके पीछे रह गए हैं, शहीद होकर इनमें शामिल नहीं हो सके, उनकी निस्बत खुशियाँ मना रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको ना कुछ खौफ होगा और ना गम होगा, और अल्लाह के इनामात और फ़ज़ल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करता, जिन्होंने बावजूद ज़हम खाने के अल्लाह और उसके रसूल को कबूल किया। और जो जो लोग इनमें नेकूकार और परहेज़गार हैं, उनके लिए बड़ा सवाब है। जब इन लोगों ने आकर बयान किया कि कुफ़ार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर जमा किया है, तो उनसे डरो। इनका ईमान और ज़्यादा हो गया और कहने लगे, हमको अल्लाह काफ़ी है। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उन्होंने कहने लगे, हमको अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज़ है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फ़ज़ल के साथ खुश-खुर्रम वापस आए। उनको किसी तरह का ज़रर ना पहुँचा, और अल्लाह खुशनुदी के ताबे रहे। अल्लाह बड़ा फ़ज़ल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है, जो अपने दोस्तों से डराता है, और अगर तुम मोमिन हो तो इनसे मत डरना। यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम किससे डरते हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं, वला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फिर मुझसे डरो, वख़ाफ़ूनी, मुझसे डरो। ठीक है? तो हम अक्सर क्या करते हैं, मेरे ख़्याल से हम अल्लाह से तो डरते ही डरते हैं, लेकिन लोगों से इससे ज़्यादा डरते हैं। और एक पाकिस्तानी औरत से जितना डरती है, दुनिया की मिसाल नहीं मिलती। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि शैतान जो है वो खौफ दिलाता है कि अपने दोस्तों से डराता है। और अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं, वला फला तख़ाफ़ू व ख़ाफ़ूनी, अंडरलाइन कीजिए इस ये जो आयत है, और एक अमली नुक्ता हमारे सामने आ रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ और जो लोग कुफ़्र में जल्दी करते हैं, उनकी वजह से गमगीन ना हो, ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में उनको कुछ हिस्सा ना दे, और उनके लिए बड़ा अज़ाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ़्र खरीदा और अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उनको दुःख देने वाला अज़ाब होगा, और काफ़िर लोग ये ख़्याल ना करें कि कि हम जो इनको मोहलत दिए जाते हैं, ये उनके हक़ में अच्छा है, नहीं बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि वो और गुनाह कर लें। आखिरकार इनको ज़लील करने वाला अज़ाब होगा। मोहलत लफ्ज़ बहुत अहम चीज़ है। मोहलत लफ्ज़ एक कह लें कि हमारे लिए भी एक सोचने की चीज़ है कि अल्लाह ताला ने अभी जो काहिल की निस्बत आज हम इकट्ठे हुए, तो ये हमारे लिए एक मोहलत थी। तो हमें इस चीज़ को सोचना होगा। यही मोहलत कह लें कि हज़रत उमर जो थे, बहुत सारे सहाबा जो बाद में जो ईमान लाने वाले हैं, तो उनको मोहलत ही मिली है ना। तो अल्लाह ताला भी हमें मोहलत दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि बल्कि हमने उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि गुनाह कर लें, और बाज़ दफ़ा जो एक अच्छे काम की तरफ आ जाते हैं, और बाज़ समझते हैं शायद ना हम अच्छा जा रहे हैं, तो हालाँकि अल्लाह ताला उनको ढील दे रहे होते हैं कि वो समझ जाएँ। आगे आयत नंबर 78, अ क्या कहा जा रहा है कि लोगों, जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर दे, मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो, हरगिज़ नहीं रहने देगा, और अल्लाह तुम्हें गायब की बातों से भी मुतल्ला नहीं करेगा। अलबत्ता
اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، اور تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں اور اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ اور جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کے گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ توق بالکل ایک جو جیسے وہ گردن میں ایک کالر نہیں ڈالتے، جو بالکل ایسے کہ سخت سزا یہ بھی کہ اپنا انسان اپنے ہلا ہی نہ سکے اپنے فیس کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی ہے، جو بخل کرتے ہیں ان کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہیں اور ہاں امیر ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو یہ ناحق قتل کرتے اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے۔ اور قیامت کے روز کہیں گے عذاب آتش کے مزے چکھتے رہو، اور یہ ان کاموں کی سزا ہے، ان کاموں تمہارے ہاتھ آگے بیچ رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، اور تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب جہاں جو بات آنے لگی ہے کہ پرانے زمانے میں بعض انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا کہ جب کبھی کوئی وہ قربانی یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتے تو آسمان سے آگ آتی تو اسے کھا لیتی۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی قربانی قبول ہوگی۔ تو یہاں جو علماء یہود مدینہ میں اسلام کے خلاف اس وقت کہہ لے کہ ہار کے، تو یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو قرآن میں جو سختنی قربانی کا حکم دیا گیا ہم اسی نبی پر ایمان لائیں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جائے کہ ختنی قربانی کے عمل کے ساتھ آیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا تم کس سے مطالبہ کرتے ہو؟ تم کے پاس تو معجزے تھے، تم نے ان کو ناحق قتل کیا ہے، تو آپ تم کہہ رہے ہو کہ آپ انہیں کو فالو کر کے کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری قربانی اس طرح قبول ہوگی، اور ہم یہ تو ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ جہاں اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر آ جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو تم ان کو کیوں قتل کیا؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو یہ تم سے پہلے بہت پیغمبر کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ آیت 185 کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات آ رہی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقے کی ہوتی ہے چکھنے کی ہی سب کی فرق ہوتی ہے، سب کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، ایسے ہی موت کا ٹیسٹ فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مزیدار ذائقہ ملے، سب کو نصیب فرمائے کہ سب کا مزے کا ذائقہ ہو یہ پلا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم وحشت میں داخل کیا گیا تو وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت ایذا کی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اور اقرار لیا کہ جو کچھ چیز میں لکھا ہے اسے لوگوں سے صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پش سے پشت ڈال دیا، پھینک دیا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ جو یہ کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے،
لیے کا فائدہ حاصل کرنا اور پس پشت ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو پس پشت ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم اپنے عام سین دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کہیں بھی ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں، شادیاں آتی ہیں، بیاہ آتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، تو ہم وہاں اپنے جو یہ رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو آگے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو پس پشت رکھتے ہیں۔ تو یہی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں بہت پیاری آیات آ گئی ہیں آگے کہ سورہ ال عمران کی آخری رکوع ہے۔ اس میں سورہ کا مرکزی کہہ لے کہ پوری سورہ کا مرکزی مفہوم اور جامع ہدایات جو ہمیں دی گئی ہیں وہ یہاں ایک احکامات کا خلاصہ، دعاؤں کا جتھا، بہت خوبصورت، جیسے سورہ البقرہ کی تھی کل، ایسے ہی آج یہ آیات ہیں۔ اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے ٹائم اٹھتے تو بغیر وضو کے ان کو پڑھ لیتے تو تلاوت کی۔ تو اس میں ان آیات میں کہنے کے سبق بھی ہے اور بہت اہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے ان کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديار وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ جی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کا آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والوں کو کہہ لیں کہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ آبزرو کرو، اگر عقل رکھتے ہو تو آبزرو کرو ان چیزوں کو، جو کھڑے اور بیٹھے، لیٹے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قیاما وقعودا یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کیا کرتے ہیں ہم، آپ دیکھیں گے کھڑے اور بیٹھے، اکثر کھڑے بیٹھے ہم کیا کرتے ہیں نا، اور اسپیشلی کمنگ جو جنریشن ہے وہ کیا کرتی ہے، صرف ہاتھ میں سکرین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو عقل والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اٹھے بیٹھے مجھے یاد کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا وقت ہے غور و فکر کا؟ میرے خیال سے تو ہم جب ہمارے پاس کھانا کھاتے وقت بھی سامنے سکرین چل رہی ہوتی ہے، ہم نے اس کھانے پر کیا غور و فکر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو۔ غور و فکر بہت اہم عبادت ہے اگر ہم اس کو اپنے اندر آبزرو کریں ان چیزوں کو۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، کیا تو پاک ہے؟ قیامت کے دن ہمیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے،
تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب، ہم نے ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے رب، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے ہمارے رب، تو نے جن جن چیزوں کو ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، کہ کچھ شک نہیں کہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے جنس ہو تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو بہشت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ پیغمبر، یہاں اس صورت کا اختتام بھی ابتدائی حیادات پر ہوا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اینڈ پہ بھی اس کا خلاصہ ہے کہ کیسے ہمیں اپنے اہل کتاب کے ساتھ چلنا ہے، اور دنیا میں کیسے اپنا رویہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اب یہ جو ان سے مرعوب نہیں ہونا، ان سے متاثر نہیں ہونا، ان کا کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ یہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اور ان کے لیے باغ ہے جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہے، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر، اس کی کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اینڈ پہ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت الفاظ۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو، اور مورچوں پر جمے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ یعنی صابروا ورابطوا، یعنی آپس میں جب ہم اسلام میں چلیں گے تو پھر ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا، ثابت قدمی دکھانی ہوگی، اور رابطوا، آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے۔ کیونکہ جب آپ کٹھے چلتے ہو تو ایک دوسرے سے دور ہونے چانسز بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سے جڑے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ الحمدللہ ہماری سورہ ال عمران جو ہے اختتام کو پہنچی، اور سورہ النساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ النساء کا تھوڑا سا میں تعارف کراتی چلوں۔ اس سورہ کو سورہ عدل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کمزوروں کے حقوق کا عدل کے احکامات یہاں بتائے گئے، اور کہہ لیں کہ عورتوں کے نام سے ہی یہ ایک نساء کا معنی عورتیں، یا یہاں ہمارا مقام بتایا گیا ہے، مردوں کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو مین تھیم ہے اس کا وہ کیا ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کی طرف اشارہ ہے، اسلامی اسٹیٹ تیار کرنا اس کی طرف اشارہ ہے، اس کو قیام کیسے کرنا ہے، اور ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ ایک خاندان تیار کرنا، اور ریاست کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اجتماعیت قائم کرنی ہے، ان چیزوں کا اس میں احکامات آ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے کہہ لیں کہ اس کا ربط آل عمران کی آخری آیات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں آخری آیات میں بھی دیکھا نا، صابروا ورابطوا اور واتقوا اللہ، صبر تقوی جیسی صفات ہوں گی تو یہ جماعتی نظم چلے گا، اجتماعی معاشرہ بنے گا، خاندانی زندگی تشکیل میں آئے گی، اس کی ہدایات دی جا رہی ہیں اس سورہ میں۔ تو اس کے بارے میں اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اس کی آیات ہے نا، خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہیں، کیوں پڑھی جاتی ہیں بھلا، اس میں کیا حکمت ہے؟
کہ یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں ترجمہ تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطبہ نکاح میں کیوں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول سے اس کا ایک جو اس کا اول سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع رحم سے بچو، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہاں بتایا صاف صاف کہ تم ایک ہی کہہ لو کہ نفس واحد سے پیدا کیے گئے ہو، تو پھر یہ نو کاسٹ سسٹم کہ سسرال آیا ہے میں کہاں آ گئی، میں یہ ہمارے تو ہاں یہاں ایسے نہیں ہوتا، ہماری برادری میں تو ایسے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سب ایک ہی نفس واحد سے پیدا کیے گئے ہو۔ تو دوسرا یہاں یہ چیز جب ہم یہ کہتے کہ نکاح کے معاملے میں تقویٰ کی کیفیت نہیں ہوگی تو فیملی سسٹم نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقویٰ کی بات کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ایک فیملی سسٹم کیسے چلانا ہے، تقویٰ اپنے اندر اختیار کرنا ہے اور قطع رحمی سے بچنا ہے۔ قطع رحمی سے اسی وقت بندہ بچ سکتا ہے جب انسان کے اندر تقویٰ ہو۔ اچھا آگے کیا بتایا جا رہا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو یا تین یا چار سے ان کا نکاح کر لو، اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتیں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یہ لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اب یہاں کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ دو چار نکاح کا کہا جا رہا ہے، تو کہہ لیں کہ مجھے ویسے تھوڑا ہو بھی رہا ہے کہ آج کا نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے تو ایک شادی سنبھالنی مشکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا یہ اس طرح کا اپنے اندر رکھتے ہیں، بہادر عورت کوئی نہیں ہوگی ایسی کہ جو کہے کہ جی ہاں میرا میاں شادی کر لے یا میرا بھائی شادی کر لے دوسری۔ تو لیکن ایک بات ہے کہ ہم اکثر نہ کہہ لیں کہ اپنے خاوند یا اپنے کسی بھی مرد زنا کی طرف ہمیں پتہ بھی ہو تو ہم اس کی شادی برداشت نہیں کرتے، ہاں زنا کا پتہ ہو تو پھر ادھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک شادی کے بارے میں، لیکن دو تین چار شادیاں، لیکن اس میں عدل کرنا، اور دوسرا بیوہ یتیم کو سپورٹ دو، نہ کہ اگر اسے آپ اس کو کہہ لو کہ میں اس کو غریب کے گھر سے لے کر آؤں گی تو اس کو دبا لیں گے شادی کر کے۔ یہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا اور اپنے برننگ ایشو، ان چیزوں کو سمجھنا، برننگ ایشو ہم نے وہ بنا لیے افیئرس کو، اپنی مورل پولیشن کو، جو ایکول سسٹم ہے ان کی خرابیاں اور یہ سارے میڈیا اور اللہ کے احکامات کو ایشو نہیں بنایا، اور ان چیزوں کو ایشو بنا کر ہم نے ان چیزوں کو پیچھے کر دیا۔ تو یہاں ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے یتیم کے بارے میں، بیوہ کے بارے میں، گھریلو سسٹم کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں، فیملی سسٹم کے بارے میں، یہ چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک اسلامی فیملی کیسے آپ اسٹیٹ قائم کر سکتے ہو، پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا کرنا ہے، اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دے تو اس سے ذوق شوق سے کھا لو، اور بیٹوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا اور مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو، ان سے معقول باتیں کہتے رہو، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو۔
यहाँ अब यतीमों के बारे में हमारे सामने बात आई और एक महर के बारे में एक जो हमारा तसव्वुर कह लें कि लहंगा महँगा होता है और महर कम होता है। हॉल की डेकोरेशन इतनी बेपनाह पैसा बहाया गया होता है और महर के वक़्त ऐसे ना तो हाथ खींचा जा रहा होता है, तो यहाँ ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। और दूसरा आगे हम आयत नंबर 5 की तरफ देखते हैं कि क्या अल्लाह ताला यतीमों के बारे में बात करने लगे हैं कि यतीमों को बालिग होने तक काम-काज में मसरूफ़ रखो और फिर बालिग होने पर इनमें अक्ल की पुख्तगी को देखो, तो इनके माल उनके हवाले कर दो। और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएँ, यानी बड़े होकर तुम अपने माल तुमसे जब यानी वो बड़े हो जाएँ, तो तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, ठीक है? पहले उससे आप अपने पास रखो और उसको फ़िज़ूल खर्ची और जल्दी में ना उड़ा देना। जो शख़्स आसूदा हाल हो कि ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज़ रखना चाहिए और बेमक़दूर हो, वो बेमुनासिब तौर पर यानी बक़दर खिदमत करनी हो तो उस वक़्त आप कुछ ले सकते हो, कुछ ले लें और जब उनका सामान उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह है और हिसाब लेने वाला है। जो माल माँ-बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे और जिसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी, जो वालिदैन रिश्तेदारों ने और छोड़ा हुआ औरतों का भी और जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, वो थोड़ा हो या बहुत, ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और जब मीरास की तक़सीम के वक़्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम मुहताज आ जाएँ तो उनको भी इसमें से कुछ दे दिया करो। शीरीं कलामी से पेश आया करो। ऐसे लोगों को से डरना चाहिए। ऐसी हालत में कि अपने बाद नन्हे-नन्हे बच्चे छोड़ जाएँ और उनकी निस्बत खौफ हो कि उनके मरने के बाद उन बेचारों का क्या हाल होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और माकूल बात करें। कौलन सदीदन ये बात बहुत अहम है और कौलन सदीदन करना, लेकिन इससे पहले अभी हमने ये एक चीज़ देखी कि वरासत की तक़सीम ये कोई इल्मुल फ़राइज़ में है। क्यों? क्योंकि इसमें हकूक़ बंदों के हकूक़ हैं। तो यहाँ बंदों के हकूक़ आगे वो कह लें कि उनमें इंसान को जो अदायगी करने में उसके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इसलिए विरासत की तक़सीम खुद बता दी। लेकिन खुद बताई लेकिन ये इल्मुल फ़राइज़ है, इसको हमें देखना होगा ये तक़सीम होती कैसे है, ठीक है? और बच्चा है तो वो कैसे यतीम बच्चा है उसके साथ कैसे ट्रीट होना है, एक औरत के साथ कैसे ट्रीट करना है, उसका नाम-नफ़्का कैसे होना चाहिए, ये सारे हिस्से कैसे होने चाहिए, यहाँ इन आयात में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं और वो अपने पेट में आग भरते हैं और वो दोज़ख में डाले जाएँगे और अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है और औलाद मैयत सिर्फ़ लड़कियाँ ही हों, यानी 2 या 2 से ज़्यादा तो कुल तरके में उनका 2 तिहाई और अगर सिर्फ़ 1 लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ़ और मैयत के माँ-बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा बशर्ते कि मैयत के औलाद हो और अगर औलाद ना हो और वो सिर्फ़ माँ-बाप ही इसके वारिस हों तो इसकी माँ का 1 तिहाई हिस्सा और मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा और ये तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की वसीयत यानी की या कर्ज़ के अदा होने के बाद कर्ज़ अदा होने के बाद वसीयत के बाद ये सारे जो हिस्से होंगे या कर्ज़ के अदा होने के बाद जो इसके ज़िम्मा हो अमल में आएगी। तो तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप, दादू और बेटों, पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है? ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए गए हैं। फ़रीज़तम मिनल्लाह ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। तो लिहाज़ा फिर हम इसमें डंडी नहीं मार सकते। हम बेटी को जहेज़ नहीं दे सकते, हम उसको हिस्सा ही देंगे, ठीक है? और अल्लाह सब कुछ जानता है और हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ें, अगर उनके औलाद ना हो तो इनमें से निस्फ़ हो हिस्सा तुम्हारा और अगर औलाद हो
تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد اور جو انہوں نے کی ہو قرض کے ادا ہونے کے بعد، جو ان کے ذمہ یعنی جو ان کے ذمہ کی ہوگی کی گئی ہوگی، جو مال جو تم مرد چھوڑے، تو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں سے چوتھا حصہ، اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، جس کلالہ کہا گیا ہے، جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کلالہ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے وضاحت کر رہے ہیں جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بعد ادائے وصیت اور قرض کے بشرطے کہ ان میں سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت علم والا ہے۔ یہاں اب کیا بات سمجھ آ رہی ہے ان آیات میں کہ قرض کا جو قرض جو پہلے حصے ہوں گے، پہلے قرض ادا کریں، پھر اس کے بعد میت کے روزوں کا کفایہ، اور اس کے بعد کوئی اس نے اگر اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا ہوا تھا وہ دیں گے، اس کے حصے اگر زکوٰۃ کا تھا وہ نہیں ادا کر سکا وہ کریں گے، حج اس کے فرض تھا وہ نہیں کر سکا تو حج بدل کریں گے، تب جا کے یہ حصے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر وصیت کا ایک بتایا جائے، اور وصیت جو ہے جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں ان کی وصیت نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر وصیت کرنی اس کے علاوہ اگر آپ وصیت کرنی ہے تو 1/3 اس کا وصیت کا حق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ساری آپ اس کو دے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ساری ایک ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس طرح ٹائم نہیں ہے، نہیں تو اس کو ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں کہہ لیں کہ بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ، حدود اللہ، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ ریبن اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا، اور یہ تمام حکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کے جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اور اللہ اس کے بخشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا اور جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو، اگر ان کی بدکاری کی گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے۔ جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکاروں میں ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یہاں سچی توبہ کی کہہ لیں کہ اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہے، جہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو اس وقت کہنے لگے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ یعنی کہ یہ اس وقت کس نے کیا تھا، یہ فرعون نے کیا تھا، تو موت کے وقت توبہ کرنا یا کفر کی حالت میں مریں، یعنی کہ لیونگ سٹائل ایسے ہو تو پھر کفر کی حالت میں مریں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ لے لو، اور ان گھروں میں مت روک رکھنا، اور ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں
اور اللہ اس میں بہت سی بلائی پیدا کر دے، اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو، پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر صرف ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لے لو گے۔ یعنی کہ جب طلاق ہوتی ہے تو الزامات کی بچھاڑ اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوڑنا ہے تو معروف طریقے سے چھوڑو، معروف طریقے سے چھوڑو۔ اور یہ چیز ہم کہہ لیں کہ یورپ میں ہم نے یہ چیز دیکھتے ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کیسے آرام سے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اور یا ہمارے ایشین ملک میں کچھ ایسا سین نظر نہیں آتا۔ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، اور جب تم ایک دوسرے سے پکا عہد بھی لے چکے ہو، یعنی لے چکی ہے، یعنی جب ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ جو گفٹ بھی دے وہ بھی واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو جہیز پتہ نہیں کیا اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے سے لینا دینا ایک لسٹ بنا کر دی جا رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا اور ان سے نکاح مت کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی ہے، اور اللہ کی ناخوشی کی بات ہے، اور بہت سا برا دستور تھا تم پر۔ تمہاری اب جو ایک بتایا جا رہا ہے فلسفہ نکاح اور محرم کا جو تذکرہ یہ کیا گیا کہ جو محرم اور ان کی ایک تفصیل بتائی جا رہی ہے جن سے نکاح حرام ہے، وہ کون ہے؟ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو پلایا ہو اور رضائی جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو، اور ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو، اور وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر تم ان کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر گناہ نہیں، اور تمہارے سلمی بیٹوں کی عورتیں بھی، اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ نکاح اور گھر کا ایک سسٹم اور حلال حرام اور رشتوں کا ایک بہت بڑا سینیریو، اس کی تفصیل نہیں تو ضرور اس کی تفصیل میں جا کر ان چیزوں کو دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا سنا اس کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو اچھا پڑھا سنا وہ اللہ ٹھیک، اور جو غلطی ہوگی وہ ہماری اپنی کمزوری، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ آدھے منٹ کا بریک دیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آپ لوگ کا ریفریشن پوائنٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہیں نہیں جائے گا، پانی شانی پی کے آئے انشاءاللہ، اور اپنے پوائنٹس کو ریڈی رکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج توفیق دی کہ ہم مل کے آج چوتھے پارے
کا اختتام کر سکے، اور وہ ہوا باذن اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہم نے مل کے آج چوتھے پارے کو گو تھرو کیا الحمدللہ، اور بہت ہی پیاری چیزیں ہمیں آج بھی سیکھنے کو ملی۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ہم اس کے اندر جتنا ڈیپتھ میں جاتے جائیں، جیسے سمندر کی تہ میں جاتے جائیں گے، جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں، اور ہمیں سرا نظر ہی نہ آئے الحمدللہ۔ سو اللہ کا کلام بھی ایسا ہی ہے نا۔ سو بہت ہی 2 سورہ آج ہم نے ختم کی، بہت خوبصورت سورہ، ایک سورہ ختم کی سورۃ آل عمران، اور دوسری سورہ کا ہم نے اس کی ابتدا کی سورۃ النساء کی، بہت اچھا اختتام کیا سسٹر سمیرہ نے سورہ آل عمران کا، اور جو دعائیں ہم نے سیکھی اس سورہ کے اندر آخری آیات تھی بہت اہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے سمیرہ سسٹر نے بتایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھتے تو یہ 10 آیاتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو رمضان کا خوبصورت مہینہ ہے، کوشش کریں ان آیات کو حفظ کرنے کی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ابتدا کی سورہ نساء کی، سوچا کریں جب سورہ نساء پڑھا کریں، ٹائٹل پڑھا کریں، عورت مارچ کا سوچا کریں۔ نساء بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمائی، اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرما دیا، تو اس کا مطلب عورت کو کتنا بڑا اسٹیٹس دے دیا اللہ نے۔ اللہ کے نزدیک عورت کا کیا مقام ہے، ہمیں یہیں سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس نے اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا۔ عورت النساء، الحمدللہ، دل سے کہیں سب الحمدللہ۔ اپنے رب کے سامنے ہمارا کیا اسٹیٹس ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم سددنا ہدینا سددنا، آمین یا رب۔ ہمیں اللہ ہدایت پہ رکھ، اے اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھ۔ ہر وقت اپنے دل سے ہدایت کی دعا مانگ کرا کریں، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا ساتھ میں اس کے لیے استقامت کی دعا بھی، آمین یا رب۔ چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ سے ریفلیکشن پوائنٹ لیتے ہیں۔ سمیرہ آپ کنٹینیو کریں گے یا پھر؟ جی سیدہ جی آپ کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی انشاءاللہ ہم آپ سے ریفلیکشن پوائنٹ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کوثر جی، 1 منٹ۔ ہاں جی کوثر جی، آپ مائک آن کر سکتی ہیں اپنا۔ جی ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، جز 4 میں موسٹلی آل عمران کی آیتیں تھیں نا، تو میں تھوڑے سے اس کے پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ حنا علیہ السلام نے جو ہے نا اپنی اولاد کو اللہ کے نظر کیا تھا نا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو کس کی نظر کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آل عمران سے کہ مدرہڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو اس آل عمران سے میں نے اپنے لیے لیا وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا نا اس سے جان نہیں بچاتا، بلکہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا اس سورے سے۔ اور اس کے علاوہ جو انفاق کی بات آئی کہ اللہ کے راستے میں نا انسان کو گن گن کر نہیں دینا چاہیے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دے کس ہستی کو رہا ہے دنیا میں، یعنی یہاں کا دینا اصل میں لینا ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے شعور میں بٹھا۔ جی میں سب سے پہلے تو نا سمیرہ کو مبارکباد دوں گی، ماشاءاللہ اتنا اچھے سے سپارہ انہوں نے سمرائز کیا اور ہر چیز کی ڈیٹیل بتائی۔ اللہ آپ سے قبول فرمائے، بہت ہی پیارا لہجہ ہے آپ کا ماشاءاللہ سے۔ جو کچھ پوائنٹ اس میں نے آج نوٹ کیے وہ یہ تھے کہ ایک تو جو مین پوائنٹ تھا کہ غصے کو دبانا چاہیے نا، اور 2 چیزیں اس میں تھی کہ لوگوں کے قصور معاف کرنے چاہیے۔ متقی بننا ہے تو 2 چیزوں کو کرنا ہوگا، اسی سے ساری انشاءاللہ برائیاں ختم ہوں گی۔ اور پھر یہ تھا کہ مال کی محبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ مال کی محبت ہی فتنہ ہے، اور اسی
اسی سے انسان گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے. اور پھر یہ تھا کہ گناہ اگر ہو جائے تو اس پہ اڑنا نہیں چاہیے، یعنی کہ اس پہ اڑے نہیں رہنا چاہیے. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں. اگر کوئی آپ سے برے افعال یا مطلب ہم سے کوئی برے افعال ہو رہے ہیں تو ہمیں شرمندہ ہو کر اس کو ترک کر کے معافی مانگ لینی چاہیے. تو پھر تبھی ہمیں جنت ملے گی. اور ایمان میں ثابت قدم رہنے کے لیے رہنا چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ مشکلات میں بھی ثابت قدم کی دعا اور ایمان میں بھی ثابت قدم کی دعا. بہت ہی پیاری دعا تھی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ. عزیز جزاک اللہ خیر کثیر. آمین ویاکی خیرن کثیرہ. آمین یا رب. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت خوبصورت پوائنٹس تھے الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل میں لے آئے یہ سارے جو نکات ہم نے نکالے ہیں، جو پڑھے ہیں. آمین یا رب. جی کوئی اور سسٹر اپنے پوائنٹس شیئر کرنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا آج کے پارے کے حساب سے؟ جو اہم اہم باتیں ان کے دل میں کوئی رہ گئی ہو، رچ بچ گئی ہو، نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں تھا، اوہ اب میں نے سن لیا ہے تو اب میں بدلوں گی اپنے اعمال کو. سو کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آج کے بارے سے، سو ضرور کریں انشاءاللہ. جی جی کوئی بھی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، سب خاموش ہے. جی سسٹر ربیہ. جی میں اس میں جو ہم نے پڑھی ہے آیت 110 میں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا. تو اس میں یہی ہمیں ہے کہ اب ظاہر پیغمبروں کی آمد تو ختم ہو گئی ہے، تو اب اس امت کی ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ. تو اس میں ایک چیز میں نے سنی تھی، مجھے بہت اچھی لگی کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جو لوگ کافر گھر میں پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے، ہم بائی برتھ مسلم ہیں تو اس میں ہمارا کیا ہے. تو اس میں ایک چیز میں نے پڑھی تو لوگوں کو جواب اچھا ملا کہ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو رزق کی فراوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں حکم دیا ہے کہ اس میں سے ان پہ خرچ کرو جن کے پاس نہیں ہے یا کم ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو علم کی دولت دی ہے، تو اب یہ ان کی ذمہ داری رکھی ہے کہ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے تو ان پر خرچ کریں اور ان کو بھی دیں. تو اب جو لوگ بائی برتھ مسلم نہیں ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری آ گئی نا کہ اب ہم اپنے علم سے ان پہ خرچ کریں، ہم سے اس کی پوچھ ہوگی. تو اور دوسرا یہ جو اس میں آیا تھا غزوہ احد کے بارے میں کہ جو ان پہ بہت غم آیا، ان کے 70 شہید ہوئے. تو اس کے بعد اللہ مطلب وہ جا رہا ہے نا غم کے بعد غم. تو یہ ایک واقعی میں نے آبزرو کیا کئی جگہ پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ جب ایک غم دیتے ہیں، ایک پریشانی دیتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا غم اس پہلے غم کو دور کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو انسان دوسرے غم کی وجہ سے پہلے کو بھول جاتا ہے. جیسے میں نے ایک میری فیملی میں ہوا تھا کہ ایک ڈیتھ ہوئی تھی ینگ کسی کی نا بیٹی کی. تو بہت یعنی بہت اس کے ساتھ ٹیسٹ تھیں، تو بہت وہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی. لیکن کیا ہوا کہ اس کی ان کے ایک نواسی بھی تھی چھوٹی سی نا. تو اس کا مسئلہ پڑ گیا کہ وہ اس کے یعنی وہ ان لاز لینا چاہ رہے تھے. تو ان کو نا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی توجہ ہٹائی کہ بیٹی کے غم سے بھول کے نا نواسی کی فکر میں پڑ گئی کہ اب یہ بھی نہ ہم سے چھین لے تو ہم کیا کریں گے. تو یعنی اللہ تعالیٰ واقعی. اور حضرت موسیٰ کا بھی ایک تھا نا، ابھی پڑھا تھا کہ وہ بہت حیادار تھے، کبھی کسی نے ان کے جسم کا حصہ نہیں دیکھا تھا. تو لوگ ان پہ الزام لگانے لگے بنی اسرائیل کی، شاید عیبدار ہے، ان میں کوئی نقص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، ان کے کپڑے لے کے بھاگ گئے. تو سب نے یعنی ان کو دیکھا کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ ایک پریشانی سے بچانے کے لیے جب دوسری دیتے ہیں تو یہ واقعی یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے ہمارے لیے، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتی حکمت. الحمدللہ الحمدللہ. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. پریشانیاں اور خوشیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، جوڑ ہیں، بہن بھائی ہیں. اگر سوچیں اگر ایک ہی چیز ہوتی زندگی میں تو زندگی بالکل پھیکی پھیکی سی لگتی نا، ہے نا. خوشی اور تکرار تو زندگی کا حصہ ہے، نوک جھوک پیار محبت تو زندگی کا حصہ ہے. رشتوں کی خوبصورتی یہی ہے نا، کہ ہم محبت بھی کریں اور
शिकायतें भी करें, थोड़ी अपनों से तो शिकायतें की जा सकती हैं। अगर वही शिकायतें हम सबसे बड़े रब के सामने रखें बजाय ये कि हम इंसान से करें, तो क्या ही बात है, क्या ही लुत्फ आएगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह हमें सबसे ज्यादा जानता है ना, तो वही हमें हर चीज में बेहतर ही मामलात सरंजाम देने की हमें उसी में डालता है जिसमें हम सही तरह से अपने आप को टटोल सकते हैं। अदरवाइज वो हमें किसी ऐसे इम्तिहान में भी नहीं डालते जिसका हमें चूंटी बराबर भी एहसास हम डर जाएंगे, हाँ भाई नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, इस्तिताअत ही नहीं है। पढ़ा ना मैं लास्ट बार में, इस्तिताअत ही नहीं मेरी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें सबसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो हमारे खालिक और कायनात मालिक हैं, रब्बुल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी कोई और सिस्टर कोई कुछ कहना चाहेंगी? तो फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह क्विज की तरफ। आज रेडी हो जाएं और आज के बारे में हमने क्या पढ़ा, सो थोड़ा सा अपने आप को जज करें और जवाब लिखें, फटाफट बोलते रहें जवाब। और जो सिस्टर नहीं बोल रही तो वो बोलें, कोशिश करें वो भी जवाब दें, लिखे। पहला सवाल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च करना डैश है, नेकी, बदी, जुल्म या जन्नत में जाना है। क्या जवाब है इसका? जी सिस्टर रबिया। नेकी है, बारकल्लाह। किसी ने चैट में भी लिखा है, इरम ने, नेकी, बारकल्लाह। बनी इसराइल डैश पैगंबर की औलाद में से थे, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम। जी नौइन। याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम, बारकल्लाहु फी। याकूब अलैहिस्सलाम, चैट में भी आया जवाब, बारकल्लाह। तीसरा सवाल, सबसे पहला अल्लाह का घर बैतुल मुकद्दस था, आज पढ़ा था हमने, सही है गलत है? न सिस्टर रबिया के अलावा कोई और जवाब दें। जी पूछती हूँ मैं आपसे इंशाअल्लाह। जी आज क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहला घर अल्लाह का, सबसे पहला बैतुल मुकद्दस था। जवाब सही है गलत है? चलिए रबिया बताएं। ये गलत है, बैतुल्लाह था, बारकल्लाह। गलत जवाब है, सबसे पहला घर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बैतुल्लाह ही था। अच्छा जी नेक्स्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी पकड़ने का मतलब क्या है? कि झूले की रस्सी की मजबूती से पकड़ना, दीन इस्लाम, कुरान मजीद या दूसरा और तीसरा जवाब? जी नौरीन। दीन इस्लाम को पकड़ना, ना कुरान मजीद को होना चाहिए। पहला है झूले की रस्सी की मजबूती से पकड़ना, दूसरा है दीन इस्लाम, तीसरा है कुरान मजीद और चौथा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा दोनों भी हो जी सकते हैं और कुरान मजीद भी। जी सना बासी। दूसरा और तीसरा। जी बारकल्लाह, बिल्कुल दूसरा और तीसरा जवाब। हाँ जी बिल्कुल दूसरा और तीसरा जवाब सही है। अगला सवाल है, मोमिन और नेक लोग वो हैं जो क्या करते हैं? ईमान लाते हैं, नेकी की तरफ दौड़ लगाते हैं और बुराई से रोकते हैं। दोनों दुरुस्त हैं या दोनों गलत हैं? दोनों जवाब पर ये, पहले और दूसरे दोनों दुरुस्त हैं या दोनों गलत हैं? जी नौरीन, सना के अलावा भी कोई जवाब दे। सना अभी रेज है, हाथ रेज किया या पहले से? अच्छा जी पहले से था। चले नौरीन आप बता दें। जो ईमान लाते हैं, नेकी की तरफ दौड़ लगाते हैं और बुराई से रोकते हैं, दोनों दुरुस्त हैं। दोनों दुरुस्त हैं। जी बारकल्लाह, बारकल्लाह इरम, दोनों दुरुस्त हैं। यस। अच्छा जी, किस गज़वा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों की मदद की? उहद, खंदक, बदर या कोई भी नहीं? जी रबिया। बदर में। बदर में। नौरीन? जी बदर में ही थी ना। बदर में,
ارم بدر میں، بارک اللہ. جی جناب، بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج پڑھا تھا ہم نے آیت میں کہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی. جی آیت 159 میں ہم نے پڑھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خصوصیت بیان کی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، ہمدرد یا سخی؟ جی سسٹر ربیہ. نرم دل. نرم دل تھے. آیت نمبر 159 میں ہم نے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات بیان کی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے اور اللہ نے خود اس چیز کو بتایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اگلا سوال اور آخری، اللہ کا مومنین پر احسان ان کو پیدا کرنا ہے، یہ احسان ہے؟ صحیح غلط؟ آیات میں تھا یہ کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ان کو پیدا کر کے، یہ احسان تھا اللہ کا. صحیح یا غلط؟ جی سسٹر ربیہ. آئی تھنک غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، مطلب انہی میں سے رسول بھیجا، وہ احسان تھا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے. ارم یس سے کیا مراد ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یس کا مطلب ہے صحیح ہے. وہ اللہ کا احسان ہے ان مومن کو پیدا کیا، اس کا مطلب صحیح ہے، یہ احسان ہے. رائٹ. اچھا جی جناب، یہ غلط جواب، غلط ہے اسٹیٹمنٹ. اللہ کا مومنین پر احسان کو پیدا کر کے نہیں تھا، یہ غلط ہے. کیا تھا؟ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ان کے اوپر، ان کے درمیان پیغمبروں کو بھیج کے یہ احسان کیا اللہ نے کہ وہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں. اور پھر دوسرا احسان کہ اللہ نے مومنین پر کیا احسان کیا؟ مومنین پر ان کو دین اسلام دیا، ان کو کتاب دی، قرآن مجید دی، ہدایت ہی کتاب. یہ احسان ہے اللہ کا ہم پہ. الحمدللہ. جی جناب، بارک اللہ فیکم. اور بہت اچھے جواب، آپ سب کی بہت اچھی پارٹیسپیشن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، آمین. چلیں جی، دعا کا ٹائم ہے انشاءاللہ. اور سمیرہ جی آپ ہیں تو دعا کر لیتے ہیں یا میں ہی کروا لوں؟ آپ جو بتائیں گی انشاءاللہ. سمیرہ مائک آف ہو گیا. اچھا اوکے، سوری. اوپن ہے جی. ہاں میرا مائک اوپن نہیں ہو رہا تھا، سوری. چلیں میں پڑھتی ہوں تو میرے ساتھ پھر کون پڑھے گا، پھر آپ لوگ ہیں دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارا معاملہ میں حد سے بڑھنا بھی، اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. جی کون؟ نورین. جی نورین پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے معاملے میں حد سے بڑھنا بھی، اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. جی اس کے علاوہ کون پڑھے گا؟ جی کوئی اور پڑھنا چاہ رہا ہے؟ جی میں پڑھتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے معاملے میں حد سے نہ بڑھا، ہمارا معاملہ کیا لکھے میں حد سے نہ بڑھنا، سوری مجھے ترجمے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں وہ ترجمے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سیکوینس میں نہیں آ رہے۔ جی پڑھیے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے معاملے میں حد سے نہ بڑھا، اور ربیہ جی ایسا ہے نا، سوری ایسا ہے کہ یعنی کہ شروع میں کہہ رہے ہیں نا کہ بخش دے، تو ہمارے معاملے میں حد سے بڑھنا بھی بخش دے یہ ہے، اور ہمارے معاملے میں حد سے بڑھنا بھی۔ اچھا بڑھنا بھی ٹھیک ہے، اور ہمارے معاملے میں حد سے بڑھنا بھی، اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ آمین۔ جی نیکسٹ سعیدہ جی سسٹر۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے معاملہ کو بھی حد سے بڑھنے کے لیے بھی بخش دے، آمین، اور ہمارے قدم کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے، آمین۔ آمین اللہم آمین۔ جی اور کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ ثنا عباسی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارا معاملہ حد سے بڑھنا بھی، اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ آمین اللہم آمین۔ جی اس کے علاوہ کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی سعیدہ جی دعا پڑھ دوں میں؟ جی پڑھ لیں دعا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی اجازت دیجیے، بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیم ٹائم پہ سیم ایپ پہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ خیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔